subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th ہسٹری 12ویں تاریخ فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر 50 مارکس کے لیے ہے، 50 مارکس اردو میڈیم اسٹیٹ بورڈ۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، قوسین کی مدد سے خانہ پوری کیجیے اور بیانات دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے 1440 عیسوی میں ڈیش نے پرنٹنگ پریس کا آغاز کیا، اس کا جواب ہے گٹنبرگ۔ دوسرا ہے 1609 عیسوی میں ڈیش نے اصلاح شدہ دوربین بنائی، اس کا جواب ہے جیم گیلیلیو۔ تیسرا ہے ڈیش وہ پہلا جہاز راں تھا جس نے بر اعظم افریقہ کے گرد گول بحری چکر لگایا، اس کا جواب ہے جیم بارتھولومیو ڈائز۔ چوتھا ہے تجارت کے زبردست پھیلاؤ کی وجہ سے تمام یورپی ممالک میں آپسی ڈیش شروع ہو گئی، اس کا صحیح جواب ہے بے مقابلہ آرائی۔ پانچواں ہے صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپی ممالک کو اپنا زائد پکا مال بیچنے کے لیے نئے نئے ڈیش کی ضرورت پڑی، اس کا صحیح جواب ہے جیم بازاروں کی۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، گروہ بے میں دی گئی غلط جوڑی پہچانی اور اسے درست کر کے لکھیے۔ پہلا ہے گروہ الف میں جان کے، سیمول کرمپٹن، ایڈمنڈ کارٹرائٹ، جیمز واٹ، اس کا صحیح غلط جوڑی ہے سیمول کرامپٹن کاٹن جن، صحیح جوڑی ہے سیمول کرامپٹن اسپننگ مول۔ دوسرا ہے پرتگال، اسپین، انگلستان، فرانس، اس کا غلط جوڑی ہے پرتگال واشنگٹن، صحیح جوڑی ہے پرتگال برازیل۔ تیسرا ہے گروہ الف اور گروہ بے میں 1773، 1770، 1773، 1774، غلط جوڑی ہے 1773 اسٹامپ ایکٹ، صحیح جوڑی ہے 1765 اسٹامپ ایکٹ۔ چوتھا ہے گروہ الف اور گروہ بے میں گروہ الف ہے پہلا ہے پرتگیز استوڈا انڈیا، دوسرا ہے انگریز، تیسرا ہے ڈچ، چوتھا ہے فرانسیسی۔ غلط جوڑی ہے انگریز ویسٹ انڈیا کمپنی، صحیح جوڑی ہے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی۔ سوال نمبر 2 ہے الف تاریخی جگہوں، تاریخی مقامات اور شخصیتوں کے نام لکھیے۔ پہلا ہے امریکہ کے جنوبی ساحلی علاقے میں فلوریڈا سے کیلیفورنیا تک کا علاقہ ڈیش کے زیر تسلط تھا، اس کا جواب ہے اسپین۔ دوسرا ہے بحری سفر اور جغرافیائی دریافتوں کی حوصلہ افزائی ملکہ ڈیش نے کی، اس کا صحیح جواب ہے ایزابیلا۔ تیسرا ہے پہلا یورپی باشندہ جو بھارت آیا، اس کا جواب ہے واسکو ڈی گاما۔ چوتھا وہ جگہ جہاں پرتگیز اپنا گولہ بارود رکھتے تھے، اس کا جواب ہے پنویل۔ پانچواں ہے انہوں نے چھترپتی شیواجی مہاراج کو خراج دیا اور ان کی شان بڑھائی، اپنی فیکٹریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا اور اپنی تجارت کے لیے اجازت نامے حاصل کیے، اس کا جواب ہے ڈچ اور فرانسیسی۔ سوال نمبر 2 ہے گروہ سے تعلق نہ رکھنے والے الفاظ لکھیے۔ پہلا ہے کوپرنیکس، کیپلر، گیلیلیو، میگلان، اس کا صحیح جواب ہے میگلان۔ دوسرا ہے فلائنگ شٹل، اسپیننگ جینی، کلرمنٹ، اسپیننگ مول، اس کا جواب ہے کلرمنٹ۔ اگلا ہے وہ سلطنت جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اس کا جواب ہے انگلستان۔ چوتھا ہے سونا، چاندی، ہیرے اور کوئلے جیسی معدنیات سے بھرے بر اعظم، اس کا جواب ہے ایشیا اور افریقہ۔ پانچواں اسپین کے زیر حکومت امریکی نو آبادیات پر حکمرانی کرنے والی جماعت، اس کا جواب ہے کونسل آف انڈیز۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، دی گئی وجوہات میں سے مناسب وجہ چن کر جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے صلیبی جنگیں ناکام ہو گئی کیونکہ اس کی وجہ ہے پوپ اور یورپی حکمرانوں کے ذاتی مفادات کے لیے لڑی گئی۔ دوسرا ہے نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا، نئی مشینوں کی وجہ سے، اس کا جواب ہے صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ تیسرا ہے امریکی نوآبادیات نے برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کا اعلان کیا، اس کا جواب ہے برطانوی حکومت نے امریکیوں کے مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ چوتھا ہے پرتگیزوں نے گوا میں جہاز سازی کا مرکز بنایا تھا کیونکہ، اس کا جواب ہے انہیں یہاں ساگوان کی عمدہ لکڑی بڑے پیمانے پر دستیاب تھی۔
5واں ہے واسکو ڈی گاما کو اپنے بحری سفر کے کل خرچ سے 60 گنا زیادہ منافع حاصل ہوا، کیونکہ اس کا جواب ہے اس نے پرتگال میں بھارت سے لائی ہوئی چیزیں فروخت کی۔ سوال نمبر 3 ہے دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے امریکہ، اس میں سے پہلا سوال ہے امریکی نوآبادی ورجینیا کے 2 شہروں کے نام لکھیے۔ دوسرا بوسٹن شہر کس نوآبادی کا حصہ تھا؟ تیسرا جنوب میں موجود امریکی نوآبادی کا نام لکھیے۔ چوتھا شمال میں موجود پہلی نوآبادی کا نام لکھیے۔ پانچواں مشرق میں موجود سمندر کا نام لکھیے۔ جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے امریکی نوآبادی ورجینیا کو 2 شہروں کے نام ولیم برگ اور ایناپولس۔ دوسرا ہے بوسٹن شہر میساچیوسٹس نوآبادی کا حصہ تھا۔ تیسرا جنوب میں موجود امریکی نوآبادی کا نام جارجیا ہے۔ چوتھا شمال میں موجود پہلی نوآبادی کا نام نیو ہیمپشائر ہے۔ پانچواں مشرق میں موجود سمندر کا نام اٹلانٹک سمندر ہے۔ دوسرا ہے بھارت اور ایشیا میں موجود ڈچ تجارتی مرکز۔ پہلا ہے ڈچوں نے بھارت میں کن مقامات پر اور کب اپنی نوآبادیاں قائم کی؟ دوسرا بحر الکاہل میں موجود ڈچوں کی کوئی 2 نوآبادیوں کے نام لکھیے۔ تیسرا بحر ہند میں موجود ڈچوں کی نوآبادی کون سی تھی اور کس ملک میں موجود تھی؟ چوتھا جاپان کے کس شہر میں ڈچوں کی نوآبادی قائم تھی؟ پانچواں انڈونیشیا میں ڈچ نوآبادی کا نام لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے ڈچوں نے بھارت میں کوچین 1656، ناگپٹنم 1658 میں اپنی نوآبادیاں قائم کی تھی۔ دوسرا بحر الکاہل میں موجود ڈچوں کی نوآبادیاں فارموسا اور سیلیبس ہے۔ تیسرا ہے بحر ہند میں موجود ڈچوں کی نوآبادی کولمبو تھی اور یہ سری لنکا ملک میں موجود ہے۔ چوتھا ہے جاپان کے ناگاساکی شہر میں ڈچوں کی نوآبادی قائم تھی۔ پانچواں انڈونیشیا میں ڈچ نوآبادی کا نام ملکا 1641 ہے۔ سوال نمبر 4 ہے دیے گئے تصوراتی خاکے مکمل کیجیے۔ جغرافیائی دریافتیں: منگو پارک، مارکو پولو، ایبل تسمان، جہاز راہ ہنری۔ اس کے جوابات ہیں منگو پارک دریائے نائجیریا کے راستے کی دریافت، مارکو پولو چین اور ایشیا ملک کا تعارف، ایبل تسمان کارپینٹریا اور کوئنسلینڈ، جہاز راہ ہنری موڈیرا اور ایروز جزائر کی دریافت۔ ممبئی کے جزائر: ممبئی، وڈالہ، مجگاؤں۔ اس کا جواب ہے ممبئی کے جزائر: ممبئی، سائن، وڈالہ، پریل، مجگاؤں، ماہم، ورلی۔ اورنگزیب کے ساتھ جنگوں میں الجھنے والے مراٹھا سردار۔ اس کا جواب ہے اورنگزیب کے ساتھ جنگوں میں الجھنے والے مراٹھا سردار چھترپتی شیواجی مہاراج، چھترپتی سمبھاجی مہاراج، مہارانی تارابائی، چھترپتی راجا رام۔ سوال نمبر 5 ہے مختصر نوٹ لکھیے، تصورات کو واضح کیجیے۔ صلیبی جنگیں: اس کا جواب ہے 11ویں صدی میں یروشلم اور بیت اللحم بیت المقدس 2 ایسے شہر مانے جاتے تھے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمان حکمرانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس مانے جاتے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران یورپ میں عیسائیوں کے ذریعے ان مقدس شہروں کے دوبارہ حصول کے لیے لڑی گئی متعدد جنگوں کو صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے امریکی جنگ آزادی۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے برطانوی سامراج سے آزادی کے حصول کے لیے امریکہ کی 13 نوآبادیات نے ایک اتحاد قائم کیا۔ 4 جولائی کے اجلاس سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس میں آزادی کا اعلان نامہ پیش کیا گیا اور اسے منظوری دی گئی۔ دوسرا نقطہ ہے یہ اعلان نامہ تھامس جیفرسن نے تیار کیا تھا۔ اس دستاویز کے اہم نقطے کے طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ امریکہ کی 13 نوآبادیات اب آزاد اور خود مختار ریاستیں ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے اس دستاویز کا اہم نقطہ وہ بیان ہے جس میں انسان کے 3 بنیادی حقوق مثلاً زندگی، آزادی اور خوشی یعنی خوشحالی کا حصول شامل ہے۔ چوتھا نقطہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ انسانوں کے قدرتی حقوق ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ پانچواں نقطہ ہے نوآبادیاتی علاقوں اور برطانوی فوج کے درمیان کچھ عرصہ جھڑپیں جاری رہی جس کے نتیجے میں متعدد لڑائیاں ہوئیں۔
جس کے بعد ان نو آبادیات نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ چھٹا نقطہ ہے آخرکار ساراٹوگا کے مقام پر نو آبادیات نے برطانوی فوج پر فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ یہ فتح نو آبادیات کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، جس میں فرانس بھی برطانیہ کے خلاف نو آبادیات کی جدوجہد کی حمایت کرنے پر راضی ہو گیا۔ ساتواں نقطہ ہے آخرکار اسپین بھی نو آبادیات کی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو گیا۔ آٹھواں نقطہ 7 اکتوبر 1780 کو جارج واشنگٹن نے برطانوی فوج کو شکست دے دی۔ 19 اکتوبر کو برطانوی جنرل لارڈ کارنوالیس نے ہتھیار ڈال دیے اور امریکہ آزاد ہو گیا۔ تیسرا ہے پرتگیزوں کی انتظامیہ، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے پرتگیز نو آبادیاں کیپ آف گڈ ہوپ افریقہ سے لے کر چین کے مکاؤ علاقے تک وسیع ہو گئی تھی۔ یہ سبھی نو آبادیاں سلطنت ہند میں قائم پرتگیز علاقوں استوڈا انڈیا میں شمار کیے جاتے تھے۔ دوسرا ہے پرتگیز بادشاہ کی جانب سے بہت سارے اعلیٰ عہدیداران کا تقرر بطور وائسرائے، کپتان جنرل، فوج کا وائسرائے اور جنرل 3 سالہ میعاد کے لیے کیا جاتا تھا۔ تیسرا نقطہ ہے وائسرائے کی مدد کے لیے ایک مشاورتی بورڈ ہوا کرتا تھا، جس میں گوا کے آرچ بشپ، مذہبی رہنما، آرسی بیسپو، جج، چانسلر، کمپنی کے علاقوں کے ذمہ دار، ویڈیور دی فیزینڈا، کپتان اور چند پرتگیز رئیس شامل تھے۔ اس انتظامی بورڈ کے سربراہ وائسرائے ہوتے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل بیانات کو وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ پہلا سوال ہے صنعتی انقلاب نے نو آبادیاتی نظام کے قیام کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اس کی وجہ ہے پہلا نقطہ ہے نو آبادیات سامراجیت کا ایک حصہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ذریعے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان ممالک پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نو آبادیات کہلاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے انگلستان، فرانس، پرتگال اور اسپین وغیرہ ممالک نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنے نو آبادیاں قائم کی۔ تیسرا نقطہ ہے نو آبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا۔ نئی مشینوں کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ چوتھا نقطہ ہے تاہم پیداوار کی اضافی شرح کے مقابلے میں مقامی کھپت کی شرح بہت کم تھی، لہٰذا اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے یورپ کو نئے بازار تلاش کرنے پڑے۔ دوسرا سوال ہے صنعتی انقلاب کا آغاز انگلستان میں ہوا، اس کی وجہ ہے پہلا نقطہ ہے انگلستان میں صنعتی انقلاب کے موافق ماحول موجود تھا، بڑے پیمانے پر لوہا اور کوئلہ دستیاب تھا۔ دوسرا نقطہ ہے انگلستان کی نام آب و ہوا سوتی کپڑوں اور دھاگوں کی پیداوار کے لیے مناسب تھی۔ تیسرا ایسے سازگار حالات میں انگلستان میں کپڑے کی صنعت کو عروج حاصل ہوا۔ چوتھا نقطہ ہے اسی دوران انگلستان نے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی نو آبادیوں کا قیام کیا تھا۔ پانچواں نقطہ اس لیے انگلستان کے لیے یہ بآسانی ممکن ہو گیا کہ وہ اپنی صنعتوں کے لیے لگنے والے خام مال اپنی نو آبادیات سے سستے داموں میں حاصل کر سکے۔ چھٹا نقطہ ہے اسی طرح انگلستان نے اپنی صنعتوں میں بننے والے پکے مال کو اپنی بحریہ کی مدد سے دوبارہ انہی نو آبادیات میں روانہ کیا تاکہ وہاں وہ ان اشیاء کو بڑے منافع سے فروخت کر سکے۔ ان تمام عوامل نے انگلستان کی معیشت میں صنعتی انقلاب کے برپا ہونے کے لیے سازگار ماحول عطا کیا۔ اگلا سوال ہے پرتگیزوں سے جنگ بھارتی حکمرانوں کے لیے مشکل اور پریشانی کا سبب ہوئی، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے 16ویں صدی کے آغاز تک پرتگالی بھارتی ساحلوں کا بڑا حصہ اپنے زیر تسلط لے آئے تھے۔ پرتگالیوں نے جنوبی بھارت کے مختلف حکمرانوں کے درمیان کشیدہ تعلقات اور آپسی رنجشوں سے فائدہ اٹھایا۔ دوسرا نقطہ ہے انہوں نے مغربی ساحل پر اپنی نو آبادیاں قائم کی اور ان کے تحفظ کے لیے قلعوں کی تعمیر کی۔ تیسرا نقطہ انہوں نے اپنی نو آبادیوں کو بیرونی حملوں سے بچانے اور انہیں رسل اور رسائل کے ذریعے اشیاء وہاں پہنچانے کے لیے سمندری راستوں کا استعمال کیا۔ چوتھا پرتگیزوں کی بحری طاقت بہت مضبوط تھی، وہ اپنے دشمنوں کے علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے سمندری راستے کا استعمال کرتے تھے۔ بھارت کے مقامی حکمراں حربی صلاحیتوں اور طریقوں میں پرتگیزوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔